بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ دعا صرف اللہ ہی سے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک مت کرو۔ اللہ نے جہاں ہمیں دعا کا حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، تو وہاں ہمیں منع فرما دیا کہ میرے علاوہ کسی اور سے دعا نہ کرو۔ یہاں فرمایا کہ میری عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، اور دعا ہوا العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا شرک اکبر ہے، جس کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ اسی عقیدے پہ اگر کوئی آدمی مر گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار، والعیاذ باللہ، جو اس عقیدے پہ مر گیا، وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا، کو اللہ کے سوا دوسروں سے دعائیں کرتا تھا، یا علی مشکل کشا، یا غوث العظم دستگیر، یا فلاں یا فلاں۔ اب اس کا حال کیا ہے؟ وہ غیر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، دخل النار، مرتے ہی اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، قبر کے اندر ہی اس کو جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو الہ اور معبود سمجھ کر قطعاً ان سے دعا مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پھر تم ان لوگوں میں شامل کر دیے جاؤ گے جن کو اللہ عذاب دے گا۔ معذبین کون ہیں؟ مبالغے کا صیغہ ہے، ان کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا، سخت عذاب دیا جائے گا، جو اللہ کے سوا دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو الہ اور معبود سمجھ کر، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر۔ الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کون ہے جو مشکل گھڑی میں، مصیبت میں، پریشانی میں، تنگی اور تکلیف میں تمہاری دعاؤں اور فریادوں کو سنتا ہے، پھر تمہیں زمین میں مزید مہلت دیتا ہے، تمہاری رسی دراز کرتا ہے، تمہیں جینے کا اور دنیا میں فائدے اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جن دعاؤں کو قبول کرنے والا اور تمہیں مہلتیں دینے والا؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم میں سے تھوڑے ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشائی کرنے والا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو روزانہ ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے استعانت چاہتے ہیں، دعا صرف اللہ سے، اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرو تو کس سے کرو؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اور بعض لوگ ایک غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، ایک مغالطہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وابی لوگ ہیں نا، یہ قرآن مجید میں بتوں کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں ان کو اولیاء اللہ پہ اور انبیاء پہ چسپاں کر دیتے ہیں۔ ان کی غلط فہمی بھی میں دور کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف بتوں سے مانگنے سے منع کیا ہے، اللہ نے ان تمام الہوں سے مانگنے سے منع کیا ہے جن کو لوگوں نے الہ بنا کر ان سے دعائیں اور حاجتیں اور التجائیں کی ہیں۔ یہود و نصارہ بتوں کے پجاری نہیں تھے، ان کا شرک کیا تھا؟ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مکے کے مشرکین جو ہے وہ فرشتوں کو دیویوں اور دیوتاؤں کا مقام دیتے تھے، ان کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو مقربین ہیں، ان کو اگر الہ اور معبود بنا کر لوگ ان سے دعائیں اور فریادیں کریں، ان کے نام کی نظریں اور نیازیں دیں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح۔ تو کیا پتھروں اور درختوں کو اور مورتیوں کو اللہ نے بندے کہا ہے؟ ناظرین کرام ذرا اس آیت مبارکہ کا غور کیجیے، اور ایسی آپ کو درجنوں آیتیں قرآن مجید کے اندر مل جائیں گی۔
فرمایا عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ خود محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، خواہ انبیاء ہوں، خواہ رسول ہوں، خواہ اولیاء ہوں، خواہ اللہ کے چہتے ہوں، اللہ کے دوست ہوں، وہ تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے دوست بنے ہی کس طریقے سے کہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہے۔ فرمایا عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، فادعوہم، ذرا پکارو ان کو، بلاؤ ان کو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ وارننگ دیتا ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ وہ بھی کچھ دے سکتے ہیں، وہ بھی تکلیف دور کر سکتے ہیں، وہ بھی تمہاری دعا و فریاد کو سن سکتے ہیں، تو تم اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا ان کو پکار کر دیکھو۔ دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جو اس رب کے سوا دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، لَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے جتنا کھجور کی گٹھلی کے اوپر بے جان سی جلی ہوتی ہے، وہ سفید سی جلی جو کھجور کھولتے ہی جو ہے مرجھا جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ سے مس ہونے کے ساتھ ہی، یعنی ان کے پاس بالکل ذرے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے سوا جن سے تم دعائیں اور فریادیں کرتے ہو۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان سے دعائیں کرو تو وہ تمہاری دعا کو سنتے ہی نہیں ہیں، اور وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض تمہارا یہ خیال ہے، تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ سنتے ہیں تو تمہاری دعا کا جواب نہیں دے سکتے، ان کے پاس اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا وہ انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور یہ حقیقت تمہیں اس باخبر ہستی کے سوا اور کون سمجھائے گا۔ تو یہ بات ہے جو ان لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ وہ رب ان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ ہمیشہ دعا اس رب سے کرو، اس کو الہ بناؤ، اس کو معبود بناؤ، اس سے دعائیں اور فریادیں کرو، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی کارساز ہے، اس کے سوا کسی کے پاس دینے کا کسی کی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے، اِنَّا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو تمہاری اس عبادت سے، ان تمہاری دعاؤں اور فریادوں سے بالکل غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم ہم سے دعائیں اور فریادیں کرتے رہے ہو۔ تو قیامت کے دن وہ ان دعاؤں اور فریادوں کا بالکل انکار کر دیں گے۔ اگر ہم اس انجام بد سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھیں، دعا صرف اللہ سے کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو